اچھا جی دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء. ان نقول نہیں کہتے ہم الا مگر اعتراک چمٹ گئے ہیں آپ کے ساتھ بعض آلہتنا ہمارے بعض معبود بسوء برائی کے ساتھ. قال ہود علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں اشہد اللہ گواہ بناتا اللہ کو واشہدو اور تم بھی گواہ بن جاؤ انی کہ بے شک میں بری ہوں مما اس شرک سے تشرکون جو تم کرتے ہو من دونی ہی اللہ کے ورے فقیدونی بس میرے لیے تدبیر کرو جمیعاً تم سب ثم پھر لا تنظرونی مجھے مہلت بھی نہ دو انی بے شک میں نے توکل تو بھروسہ کیا ہے علی اللہ اللہ پر ربی جو میرا رب ہے و ربکم اور تمہارا رب ہے. ما من نہیں ہے کوئی دابت جاندار الا مگر ہوا وہ اللہ تعالی آخذ پکڑنے والا ہے بناصیتہا اس کی پیشانی کو. ان بے شک ربی میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے. فَإِن بس اگر تولو تم منہ موڑ لو فقط بس تحقیق ابلغتکم میں پہنچا چکا ہوں تمہیں ما وہ چیز ارسلتو کہ بھیجا گیا مجھے بھی جس کے ساتھ الیکم تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ اور نائب بناتا ہے ربی میرا رب قومن ایسے قوم کو قومن کوئی قوم بنائے گا نائب بنا دے گا میرا قومن کوئی قوم غیرکم تمہارے سوا ولا تضرونہ اور نہیں تم اور تکلیف پہنچا سکتے ہو اللہ کو شیئن کچھ بھی. ان بے شک ربی میرا رب علی کل شیئن ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے. ولما اور جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم نجینا تو ہم نے نجات دی ہودن ہود کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے تھے معہ ہود علیہ السلام کے ساتھ برحمت منا اپنی مہربانی کے ساتھ ونجیناہم اور ہم نے ان کو نجات دی من عذاب غلیظ ایک گاڑے عذاب سے سخت عذاب سے. وتلک عاد اور وہ قوم عاد ہے جحدوا جو انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی نشانیوں کا وعصوا اور نافرمانی کی رسولہ اپنے پیغمبروں کی واتبعوا اور پیروی کی کل امر کل جبار ہر سرکش کے حکم کی عنید ضدی. آواز نہیں آ رہی وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی هذه الدنیا اس دنیا میں لعنتا لعنت ویوم القیامت اور قیامت کے دن بھی. الا خبردار ان بے شک عادا قوم عاد نے کفروا انکار کیا ربہم اپنے رب کا. الا خبردار بعدا دوری ہے لعاد قوم عاد کے لیے قوم ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وَإِلَىٰ اور قوم ثمود کے پاس بھیجا اخاہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال صالح علیہ السلام کہنے لگے یا قوم اے میرے قوم اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. ہوا اس اللہ نے انشأکم پیدا کیا تم کو من الارض زمین سے واستعمرکم اور اللہ نے آباد کیا ہے تمہیں فیہا زمین میں فاستغفروہ بس اسی سے بخشش طلب کرو ثم پھر توبو رجوع کر لو الیہ اس اللہ کی طرف. ان بے شک ربی میرا رب قریب ہے مجیب قبول کرنے والا ہے. قالوا
وہ کہنے لگے لوگ یا صالح، اے صالح، قد تحقیق کنتا تم تھے، فینا ہم نے، مرجوباً امید کیے گئے، تو امید کیا گیا تھا یعنی امیدی وابستہ سے جو سے قبل حال اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں اس بات سے ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، ہمیں عبادت کرنے سے تو روکتا ہے ما اس چیز کی یعبد آباؤنا جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، اننا اور بے شک ہم لفی شک میں ہے، مما اس چیز سے، اس چیز کے بارے میں شک میں ہے، تدعونا جس کی طرف تو ہمیں پکارتا، تدعونا الیہ جس کی طرف تو ہمیں پکارتا ہے، مریب اس شک نے ہمیں بے چین کیا ہوا ہے، مضطرب کیا ہوا ہے، یعنی شک مریب، مریب کس کی صفت ہے؟ شک کی۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، ان نقول نہیں کہتے ہم، الا مگر اعترا کہ چمٹ گئے ہیں آپ کے ساتھ، بعض آلہتنا ہمارے بعض معبود، بسوء برائی کے ساتھ، اور تو حود علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں، اشہد اللہ گواہ بناتا اللہ، واشہدو اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی کہ بے شک میں بری ہوں مما اس سے تشرکون جو تم شرک کرتے، من دونی اللہ کے ورے ورے، فقیدونی بس میرے لیے تدبیر کرو، خفیہ جمیعا تم سب، ثم پھر لا تنظرون مجھے مہلت بھی نہ دو، انی بے شک میں نے توکل تو بھروسہ کیا ہے، علی اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا رب ہے، مامن نہیں ہے کوئی دابت جاندار، الا مگر ہوا وہ اللہ آخر پکڑنے والا ہے، بناصیتها اس کی پیشانی کو، ان بے شک ربی میرا رب علی صراط مستقیم راستے پر ہے سیدھے، فَإِن بس اگر تولو تم منہ موڑ لو، فقط بس تحقیق ابلغت میں پہنچا چکا ہوں تمہیں ما وہ چیز ارسلتو کہ بھیجا گیا ہے مجھے بہی جس کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ اور بنا دے گا نائب ربی میرا رب قومن کو جو قوم غیرکم تمہارے سوا، وَلَا تَضُرُّونَهُ اور تم نہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے اس اللہ کو شیئن کچھ بھی، ان بے شک ربی میرا رب علی کل شیء ہر چیز پر حفیظ نگہبان، ولما اور جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا تو ہم نے نجات دی، ہودن ہود علیہ السلام کو، والذین اور لوگ آمن جو ایمان لا چکے تھے، معه اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی مہربانی کے ساتھ، ونجینا ہم نے ان کو نجات دی من عذاب غلیظ ایک گاڑے عذاب سے سخت عذاب، وتلک اور وہ عاد ہے، جحدوا جنہوں نے انکار کیا بھی آیات ربہم اپنے رب کی نشانیوں کا، وعصوا اور نافرمانی کے، رسلو اپنے اللہ کے پیغمبروں کے، واتبعوا اور پیروی کی، امر کل جبار ہر سرکش، علی ضدی کے حکم کی، واتبعوا اور لعنت لگا دی گئی ان کی ان کے پیچھے کی حاضر دنیا اس دنیا میں لعنت و یوم القیامت اور قیامت کے دن بھی، الا خبردار ان بے شک عاد نے کفروا رب اپنے رب کا انکار کیا، الا خبردار بعدن دوری ہے بربادی ہے، عاد کی قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور قوم ثمود کی طرف بھیجا، اخاہم ان کے بھائی صالح کو، قوم صالح علیہ السلام کہنے لگے یا قوم اے میرے قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا،
ہوا اس اللہ نے انشأکم تمہیں پیدا کیا ہے من الارض زمین سے واستعملکم اور آباد کیا ہے تمہیں فیہا اس زمین میں فاستغفروہ بس تم اسی سے بخشش طلب کرو ثم پھر توبو تم تو رجوع کر لو الیہ اس اللہ کی طرف ان بے شک ربی میرا رب قریب ہے مجیب قبول کرنے والا ہے قالوا وہ کہنے لگے یا صالح اے صالح قد تحقیق کنتا تو تھا فینا ہم میں مرجوعا امید کیا گیا قبل هذا اس سے پہلے اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں ان نعبد کہ ہم عبادت کرنے سے ما اس چیز کی عمل آباؤنا جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد اننا اور بے شک ہم لفی شک البتہ شک میں ہے مما اس چیز کے بارے میں تدعونا جس کی طرف تم ہمیں پکارتا ہے مرید اس سے ہمیں بے چین کیا ہوا ہے. اچھا تو ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ چل رہا ہے. ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت اور ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو گناہوں. اللہ تعالیٰ تم پر پانی برسائے گا بارش برسائے گا 3 سال ہو گئے تم پر بارش نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اگر تمہاری وجہ سے ایک قطرہ بھی ہم پر اوپر سے گرتا ہے نا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. خیر آخر انہوں نے کہا کہ ہود علیہ السلام سے کہ تم ہمارے پاس کوئی واضح نشان نہیں لائے. بس آخری بات یہ ہے کہ ہم تیرے وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور تیری بات نہیں مان سکتے. اس آیت میں انہوں نے کہا ان نقول الا تمام آلہتنا بسوء. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو گمان یہ ہے خیال یہ ہے کہ یہ جو تم ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہو نا اور اس کی وجہ سے تو یہ جو تم نے بہکی باتیں شروع کی ہے تو اس برائی کی وجہ سے ہمارے بتوں نے ہی تم پر کچھ اثر کر دیا ہے. یہ تم بہن جو کہہ ہو بہن گئے ہو تو یہ ہمارے بتوں نے ہمارے معبودوں نے تم پر اثر کر دیا. تم نے ان کے خلاف آ گئی. سمجھ آ گئی. تو ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تمہاری بات اور تم بھی گواہ بن جاؤ. بس میں بری ہوں شرک سے تم کرتے ہو اور میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں. سمجھ آ گئی. آج کل بھی خاص کر خواتین میں یہ بات جا رہا ہوں کسی کے ساتھ کوئی ان بن ہو جائے کوئی چپکلش ہو جائے پھر اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچے تو وہ خواتین کہتی ہے من کچھ دیکھو ہمارے ساتھ چپکلش ہوئی تھی اس کی سزا. اس طرح کہتے ہیں کہ تو یہ بھی انہوں نے کہا ہمارے معبود نے تمہیں سزا دی. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں. دیکھو تکلیف تو کسی پر بھی آ سکتی ہے. وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عذاب کا نتیجہ ہو. رفع درجات کے لیے بھی ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہے صحابہ پر بھی آئی. یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نسوار کو چنڈی بنا رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بتاؤ ادھر توجہ کرتے ایسے ایسے کوئی نسوار ہے بنا رہے ہیں. اچھا ادھر توجہ کرو جی. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آؤ کہ نہیں. ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو میرے لیے جو خفیہ تدبیر کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو تم سب مل کر. پھر مجھے مہلت بھی نہ دے. میں جو کرنا میرے ساتھ کر لو لیکن میں نے اپنی تبلیغ سے باز نہیں آنا. میں نے اپنے فریضے سے باز نہیں آنا.
جو کر سکتے ہو کر، روک سکو تو روک، روک سکو تو روک، لیکن میں نے بازر نہیں آیا۔ تو میں تو اللہ پر بھروسہ کیا، کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشانی سے پکڑا ہوا، یعنی ہر جاندار اللہ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو تحقیق جس چیز کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ پہنچا چکا ہوں۔ میرا جو فریضہ تھا، میری جو ذمہ داری تھی، میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ مجھے بھیجا گیا تھا، اور صرف تو میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے پیغمبر بنانا، اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں کرتا رہوں گا، اپنی ذمہ داری نبھاتا رہوں گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو نائب بنا دے گا، تمہیں عذاب دے دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کسی اور قوم کو اپنا نائب بنا دے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اللہ کو تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہے، وہ میری حفاظت کرے، اللہ نے میری حفاظت کر، مخلوق میں نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آیا ہمارا حکم، حکم سے مراد کیا ہے؟ عذاب، یعنی عذاب بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، ہمارا حکم آیا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو 3 سال ان پر بارش نہیں ہوئی تھی، پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، 26 کے پارے کا ذکر ہے، جب انہوں نے بادل دیکھا تو دیکھا هذا عارض ممطر، کہنے لگے یہ بادل آیا ہے ہم پر بارش برسانے کے لیے۔ حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا اس میں واضح طور پر آواز آ رہی تھی، رمادن رمادن لا تذر من عاد احد، راک کر دیں تو راک کر دیں، قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر باہر آ گیا سارے اس بادل کے، خوش ہو کہ اب یہ ہمارے پر بارش ہوگی۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ قمر، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کہ قوم عاد نے جھٹلایا، بندے کا خود بر، پھر میرا عذاب ونذر، اور میری تنبیہات وہ کیسے ہوگی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چھوڑ دی ان پر، ارسلنا چھوڑ دی ان پر، علیہم پر، ریحًا صرصرًا، ایک ہوا تیز طوفانی ہوا، فی یوم نحس مستمر، فی یوم نحس نحوست والے دن، مستمر تسلسل کے ساتھ۔ اللہ عذاب کی بات ہے، ہوائیں تیز ہوا،
اس باڑے میں سے ہوا نکلی، اٹھا کے کسی کو 1 میل دور پھینکا، کسی کو 3 میل دور پھینکا، کسی کوئی سدیا روڈ پر ہے تو کوئی جو ہے نا وہ گیٹو چوک پہ ہے، کوئی سلیم چوک میں پڑا ہوا ہے. كأنهم أعجاز نخل منقعر. تھے جو قد و قامت کے مالک نا، لمبے لمبے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كأنهم أعجاز نخل، گویا کہ وہ کھجور کے درخت کے تنے ہوں، اس طرح پڑے منقعر، اکھاڑے ہوئے، اکھڑے ہوئے. کھجور کے درخت کے تنے نہیں ہوتے، ان کو بالکل اکھاڑ دیا گیا جڑ سے، ایسے پڑے ہوئے تھے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اسی کے طرف اشارہ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور جو ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو نجات دی. ان کو نجات دی. وہ بھی ادھر موجود تھے، ہود علیہ السلام بھی تھے، ان پر ایمان لانے والے بھی تھے، لیکن ان کو عذاب نہیں پہنچا. ہود علیہ السلام نے فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے. تو ہود علیہ السلام کی حفاظت فرما. جو لوگ ان پر ایمان آئے تھوڑے سے تھے، اور آلہت اکثر تھوڑے سے ہوتے ہیں. آلہت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہو، سمجھ آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دی ان کے گاڑے عذاب سے، سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، فرمایا یہ قوم عاد جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی. رسول کی جمع ہے نا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کے نافرمانی کی جمع، حالانکہ ایک ہی رسول تھے. ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، زیادہ تو نہیں تھے. تو یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ رسول آنا چاہیے تھا، وَعَصَوْا رَسُولَهُ. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، رسول اس لیے جمع لائے ہیں کہ ایک رسول کی نافرمانی تمام رسول کی نافرمانی شمار ہوتی ہے. ایک پیغمبر کی نافرمانی ایسی ہے جیسے گویا کہ انہوں نے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی. اس لیے کہ تمام پیغمبروں کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے، جو تبلیغ ہوتی ہے وہ مشترک ہے. تمام پیغمبروں کی اصول مشترک ہے. تو ایک پیغمبر کو جھٹلانا وہ ہے کہ تمام پیغمبروں کو جھٹلانے والی بات ہو گئی. سمجھ آگے؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر جبار، سرکش، عنید، ضدی، اس کے حکم عنید، ضد، عناد رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. عذاب بھی اللہ کی لعنت ہی ہے.
الا ان عاد کفروا ربهم، خبردار سن لو، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. کفروا، ان کفر یکفروا کا معنی ایک معنی اس کا ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے چھپانا. چھپانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، لیکن اس معنی میں نہیں. تو جو کاشتکار ہو وہ بھی کافر ہے، لیکن آپ لوگوں نے کہنا نہیں ورنہ خیر تمہارے کوئی دوسرے معنی کے لحاظ سے کیونکہ وہ کافر ادھر آئے، سمجھ آ کہ پھر خیر تمہاری کوئی، تو دوسرے معنی کے لحاظ سے چھپانے والا. سمجھ آ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہے، تباہی ہے، بربادی ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں تک ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا قصہ تھا. اب آگے قصہ شروع ہو رہا ہے قوم سمود کا، اور یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قوم عاد کی شروع میں دونوں کا تعارف کرا چکا. سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. قوم سمود اور قوم عاد کا تعارف وہاں پر ہو چکا ہے. امید ہے کہ وہ تعارف آپ بھول چکے ہوں جی. ابھی 2-3 دن پہلے کے بعد سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو سمود یہ اس کے والد کا نام کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ عابد پترا عابد، دانی واحد عابد. اور اس کے والد کا نام کیا تھا؟ ارم. اور اس کے والد کا نام صاحب دیکھنا نہیں، اس کے والد کا نام نوح. ٹھیک ہے. ثمود بن عابد بن ارم بن سام بن نوح. اور اس پر میں بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اس وقت اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، تو دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بھائی کو بھیجا. بھائی سے مراد یہ نہیں قومی بھائی، حقیقی بھائی نہیں، انہیں قوم میں سے تھے نا صالح علیہ السلام، اس لیے بھائی کا، جیسے کہتے ہیں برادر وطن. تو برادر وطن میں سب شامل ہوتے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ. عیسائی وغیرہ ذالک. تو یہ مراد ہے. تو صالح علیہ السلام نے دعوت دی، اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب سے پہلی دعوت پیغمبر کی یہی ہوتی ہے. ہر پیغمبر میں سب سے پہلی دعوت یہ ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر کی دعوت. هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے. کیا مطلب زمین سے پیدا کیا؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے، مختلف مٹی سے پیدا کیا. بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ایسے پوری جو زمین ہے نا اس کی مٹی ایسے اکٹھی کی، ایسے ہاتھ سے پوری زمین کو یوں کر کے، ٹھیک ہے، اس سب تمام زمین کی مٹی اکٹھی کر، پھر اس کے خلاصے سے
آدم علیہ السلام کو، تو چونکہ آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے، تو ہماری اصل زمین ہو گئی، زمین سے پیدا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین سے مطلب پیدا کرنے کا کہ یہ ہماری غذا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے، پھر اس سے جو ہے ہمارا خون بنتا ہے، پھر خون سے مادہ تولید، مادہ منویہ وہ بنتا ہے، اور اسی سے آگے نسل چلتی ہے، تو زمین سے مراد، تو یہ مطلب ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور پھر تمہیں آباد کیا اس زمین۔ ہم آباد ہیں، اللہ نے کہ میں آباد، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا، تو دیکھو انعامات کا ذکر کر کے کہ دیکھو یہ ایسا جو کر سکتا ہو نا وہ اللہ ہوتا ہے، تو عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے، اور جو اس کی طرف ہی کیا جاتا ہے، تو فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اس سے بخشش طلب کرو، اور ثُمَّ تُوبُوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، بے شک میں رب قریب ہے، مجیب ہوں، قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ تم پکار کے دیکھو تو صحیح، تمہاری پکار قبول کرے گا، تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اے صالح تو تھا اس سے پہلے ہمارے اندر مرجو، امید کیا گیا، تجھ سے تو امید وابستہ تھی۔ کیا امید وابستہ تھی؟ ہم نے تو تم سے امید وابستہ کی تھی کہ تم بڑا کام کرو گے۔ ہم اگر 10 بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو تم 20 کی کرو گے، ہم نے اگر 10 بت خانے بنائے ہوئے ہیں تم 30-40 بت خانے بناؤ، تم تو ہمارے لیڈر بنو گے۔ ہمارے گھر میں کوئی تک ہم کہیں قدم بناؤ، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہیں ہمیں لیڈر بنائے، قائد بنانے لگے تھے ہم۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ ہمیں روکتے ہو اس عبادت سے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اس چیز کی عبادت سے روکتے ہو۔ یہ جو تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دی، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا شروع کر دیا؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف تم لوگ بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں۔ مریب، ایسا شک جس نے ہمیں اضطراب میں ڈالا ہوا ہے، بے چین کیا ہوا ہے۔ یہ آپ نے کون سے نئی بات شروع کر دی؟ یہ بات ہم سے کسی سے سنی نہیں، یہ نئی بات شروع کر دی کہ معبودوں کی عبادت مت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تو نئی بات، یہ برداشت نہیں ہوا، ناقابل برداشت۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے بات چل رہی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،